آج ہے ہمارے پاس دھوئیں دار تندوری پیزا۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو ایک بار بنائیں گے تو باقی سارے پیزے بھول جائیں گے، آئی گارنٹی یو۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں جی اوریگینو ہے، ایسٹ ہے، نیم گرم دودھ ہے اور کچھ مکس اسپائسیز ہیں۔ 1 کپ نیم گرم دودھ میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے، 1 چمچ چینی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 1 پیکٹ ایسٹ کا ڈالنے کے بعد 2 چمچ آئل ڈالا ہے اور اس کو مکس کیا۔ اچھا، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ 10 منٹ میں آلموسٹ یہ ہو جاتا ہے۔ بس اس کو اچھا سے مکس کریں اور 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم اپنے ڈو کی تیاری کریں گے۔ ڈو بہت اسپیشل ہونے والی ہے، عام پیزا والی ڈو نہیں ہے۔ بس اب آپ 2 کپ میدا میں مکس اسپائسیز ڈالیں۔ یہ مکس اسپائسیز کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر کسی ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ ڈال دیا، اس میں جو ایکٹیویٹ ایسٹ کا ملک تھا وہ اب آپ اس میں ڈالیں اور اس کو نیڈ کریں۔ اچھا، اس کا نیڈنگ پوائنٹ جو ہے نا اس کو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بہت اچھے سے آپ کو نیڈ کرنا ہے اور پلٹے دے دے کے اس کو نیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں کہ اس کو پٹک پٹک کے ماری، اس طرح نا اس میں گلوٹن ذرا آ جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے پین میں جس میں بھی برتن میں رکھیں، زیادہ بڑا برتن ہو جس میں آپ رکھیں گے کیونکہ یہ پھر رائز ہوگا، اس کو رکھ کے اوور نائٹ چھوڑنا ہے آپ نے۔ اچھا، ہم نے یہاں پر ٹاپنگ کی تیاری کر لی ہے۔ چکن جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا تکا مسالہ ڈال کے تو اس کو پانی میں اچھے سے کوک کر لیا تھا۔ اب اس میں نے کیچپ، سویا سوس اور تھوڑا سا گارلک میو، اوریگینو وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے ٹاس کر لیا ہے، اس کو اچھے سے بھون لیا ہے۔ بس ٹوسٹ اب یہ ہے کیونکہ ہمارا چینل تو فیوژن والا ہے تو ہم نے کوئی نہ کوئی فیوژن تو ڈالنا ہی ہے۔ تو اب اس میں ٹوسٹ تھوڑا سا آئے گا کہ میرے بچوں کو اوپر رکھی ہوئی سبزیاں پسند نہیں ہیں تو میں اس میں تھوڑی سی کچی سبزیاں ڈال دیتی ہوں۔ فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے، ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اب ہم نے ایک کوئلہ لیا ہوا تھا، کوئلے کو ہم نے گرم کیا تو فوائل پیپر میرا ختم ہوا تھا تو میں نے جیم کے ڈھکن کے اوپر آئل لگا کے تو اس کو بند کر دیا۔ بہت ہی زبردست تکا فلیور اس سے آیا تھا۔ اب اوور نائٹ ڈو ہماری ہو گئی۔ اگلے دن صبح میں نے اس کو پھر دیکھا اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھی رائس تھی۔ اس کی ایئر نکالنے کے بعد میں نے اس کو 2 سیکشن میں کر لیا کیونکہ یہ عام پیزا نہیں ہے، یہ ایک سینڈوچ پیزا ہے۔ آپ جیسے جیسے اس کو دیکھتے جائیں گے آپ یو ول بی سرپرائز کہ اتنا اچھا پیزا کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس آپ بیس میں ایک پیڑا جو ہے وہ آپ نے بنا لیا، اس کو پھیلا کے بیس میں پرک کر لیں کیونکہ پھر یہ ایئر نہیں بنتی اس میں۔ اچھا، یہ 2 ساسز ہیں میرے پاس، اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گی۔ یہ ریڈ پیزا ساس ہے اور ساتھ میں اس کے وائٹ پیزا ساس ہے، یہ ہوم میڈ ہے، میں بنا کے رکھتی ہوں۔ اب ختم ہو گیا، ہم نئے سرے سے بناؤں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس کو آپ نے بیس پہ پھیلا دینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اس میں چیز کی بیس بنانی ہے۔ چیز کی بیس بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر چکن ڈالیں جو آپ نے وہ تکا فلیور والا ریڈی کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو را ویجیٹیبل ساتھ میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی، میں نے کہا تھا ٹاپنگ کے لیے بچا لوں، تو وہ میں نے پھر اس میں ڈالی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں جو دوسرا میں نے پیڑا بنایا ہوا تھا پیزا کا، اس کو بیل کے اس کے اوپر میں رکھوں گی، سینڈوچ بنا دوں گی۔ ایسے دیکھیں میں نے رکھ دیا اور اس کو بھی پرک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو یہ پھول جائے گا، تو بس ہم نے پھولنے نہیں دینا، اس میں آپ نے پرک کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہی پروسیجر دوبارہ سے آپ نے کرنا ہے، جیسے ہم نے پیزا ساس لگایا ریڈ، پھر ہم نے وائٹ اس کو لگا کے ہم نے پھیلا دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے چکن ڈالا، ویجیٹیبلس ڈالی اور پھر اگین ہم نے چیز ڈالا کیونکہ میرے بچوں کو چیز بہت پسند ہے۔ اور یہ تو پھر پیزا میں ڈیمانڈ پر بنا رہی تھی، میرے بیٹے کے فرینڈس کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ آنٹی یہ بنا کر بھیجیں، تو پھر یہ میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، آپ بھی ضرور بنائیے گا، آپ کے بچے بہت انجوائے کریں گے۔ اب یہ پروسیجر وہی ہے جو ہم نے پہلا کیا تھا کہ ساس ڈالا پیزے میں اور چیز ڈالی اور پھر اس کے بعد ویجیٹیبل چکن ڈال کے پھر اوپر سے ہمارا جو مین انگریڈینٹ چیز ہے، یہ تھرڈ ٹائم ہم چیز ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے تیسری بار یہ چیز ڈالی ہے۔ اب اس کو کور کر دیں آپ اچھا سا چیز ڈال کے، کناروں کے اوپر چیز مت ڈالیے گا اتنا کیونکہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے، پھر کنارے جھوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے اوریگینو اسپریڈ کر دیا، اس کے ساتھ میرے پاس تھا تھوڑے بیزل لیوز، وہ بھی اسپریڈ کیے ہیں، تھائم کے لیوز تھے وہ بھی اسپریڈ کیے ہیں۔ ان کی اسینس، ان کی فریگرنس بہت اچھی آتی ہے، اروما بہت اچھا دیتے ہیں۔ چلی فلیکس تھے تھوڑے سے، میں نے اسپائسی تھوڑا کرنے کے لیے اس کو چلی فلیکس بھی ڈال دی ہیں اور 1 چمچ آئل کا میں نے اس کے اوپر سے ٹاپ کر دیا ہے۔ اب اس کو آپ میرے پتیلے والے اوون میں، جیسا کہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے میں دوسرا اوون یوز نہیں کرتی، پتیلے میں اس کو بیک کروں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ پہ۔ یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ میں ماشاءاللہ یہ جو آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں یہ چیز کے ہیں، یہ چیز ماشاءاللہ اتنی اچھی ببل کی ہے اور اتنی کرنچی سی سائڈوں سے ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا 20 منٹ کے اندر اندر یہ پیزا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے۔ بس اب میں کٹنگ کرتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں۔ ایک اور ٹوسٹ ہے اس میں، وہ ہے ٹوسٹ یہ، کیونکہ یہ دھوئیں دار پیزا ہے تو ہم نے کوئلہ رکھا اس کے اندر اور اس کو بند کر دیا۔ دیکھیں آپ کمال اس کا فلیور آئے گا جب آپ اس کو کھائیں گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اچھا، اس کو آپ نکال دیں، آپ پھر کٹنگ کریں، میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں۔ الحمدللہ اتنا خوبصورت یہ پیزا بنا ہے کہ مجھے خود دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس طرح سے پیزا بنائیں۔ اور دیکھیں اس کی اسٹفنگ چیک کریں، اس کی ڈو چیک کریں، اتنی تھن اور اتنی مزیدار اس کی ڈو تھی کیونکہ اسپائسیز میں نے ڈالے تھے، مسالے والی ڈو تھی،